اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے بھیجنے کے اغراض و مقاصد میں سے ایک غرض اور مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کی توحید جو ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی اسے قائم کیا جائے. اور سب سے پہلا عقیدہ جس کی انبیاء علیہ السلام نے تلقین کی وہ اللہ کی وحدانیت ہے. اور سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر پیش کی وہ بھی یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں. اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام میں قدر مشترک کے طور پر جو چیز نظر آئے گی قرآن پاک میں جس کی صراحت کی ہے وہ یہ کہ ہر ایک نبی علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ایک مومن کے لیے سرمایہ حیات ہے اور ایک مسلمان کے لیے زندگی بھر کی پونجی ہے وہ اس کا عقیدہ ہے. اور ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس بنیاد پر اعمال جو بنیں گے وہ بھی درست نہیں ہوں گے. ایک آدمی کو فرض کیجئے کہ اللہ تعالی سے محبت ہے اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو چاہتا ہے مگر اس کو غلطی سے یا کسی بھی طرح یہ اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ بت اور پتھر کچھ تراش کیے جائیں اور ان کو نام دے دیا جائے خدا کے نیک بندوں کا اور پھر ان کی پرستش کی جائے تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا. یا اس کے ذہن میں یہ آ گئی کہ یہ آدمی جو ہمیں دین کا سبق دے رہا ہے اللہ کا برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام یا خدا کا کوئی بھی نیک بندہ، اگر ہم اس شخص کو مستقل معبود بنا لیں ایک طرح سے اور وہ حقوق جو اللہ کے ہیں وہ اسے دینا شروع کر دیں تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا اور پھر یہ کام کرنا بھی شروع کر دیں تو حقیقت یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالی کی ناراضگی کے وہ لوگ کچھ حاصل نہیں کریں گے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ وجوہ یومئذ عاملہ، کتنے ہی چہرے جو دنیا میں مشقت کر کر کے تھک گئے تھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو تھکے ہوئے ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے اور ان کی ساری زندگی کی محنت عقارت چلی جائے. ایک جگہ فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تم لوگوں کو بتاؤں سب سے زیادہ خسارے اور ٹوٹے میں کون انسان رہا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں جتنے اعمال وہ کرتے رہے سب کے سب برباد ہو گئے. اور پھر اس کے بعد وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ لوگ یہ سوچتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ باللہ، تو وہ کیا تھا؟ وہ مذہبی تعصب بھی تو تھا، وہ اپنے مذہب میں پختگی تھی، استقامت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے صحیح وہ ان بتوں کی عبادت اور پرستش ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی اور وجہ ہے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ سے مزید قریب کر دیں. تو یہ پہلا جھگڑا ہے
کافروں کی طرف سے. اور پہلی جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ صحیح عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جن چیزوں کے لیے آتے ہیں ان میں بنیادی چیز انسان کا عقیدہ ہے. ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ شروع بات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں. اور ہم ایک شخص کو کہتے ہیں کہ آپ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک عقیدہ ہے مستقل عیسائیت اور وہ اس عقیدے کو مانتا ہے. مثلاً وہ تثلیث کو مانتا ہے کہ تین خدا ہیں. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی اختیار میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ ایک عقیدہ ہے جو فرق پیدا کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایک عقیدہ مستقل رکھتا ہے، اسی لیے تو ایک الگ چیز بن گئی. ہندو ہے اس کا ایک مستقل عقیدہ ہے. تو یہ تمام کے تمام فرقے اور تمام کے تمام اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی بنیاد عقائد ہیں. اور عقیدہ اگر غلط ہو جائے تو اس بنیاد پر جتنا بھی اعمال کرتا رہے ان اعمال کا اسے قیامت میں اتنا اجر اور نفع مل جائے تو خدا کی خوشی اور رضامندی حاصل ہو جائے، یہ بات نہیں ہے. اسی لیے اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ جو کافر کے نیک اعمال ہیں ان کا کیا بنے گا. تو اس سے فقہا نے بڑی لمبی چوڑی چیزیں لکھی ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کافر کو بھی اس کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، مگر اتنا بدلہ مل جائے کہ اللہ کے یہاں سے نجات ہو جائے اور خدا کی خوشی حاصل ہو جائے، یہ نہیں. کیا بدلہ ملے گا؟ وہ کہتے ہیں سیدھے بدلہ مل جائے گا کہ کافر کے نیک اعمال دنیا میں ہی اس کی اولاد کو دے دیے جائیں اور دنیا میں اس کی اولاد کنبہ قبیلہ جو بھی ہے اس فائدے کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس کا نفع اس کی اولاد کو پہنچا دے. ایک اس کی صورت یہ بھی ہے کہ خدا اس کی نیکی کو قبول کر لے جو اس نے انسانیت کے لیے اچھائی اور بھلائی کی ہے، اور خدا اس کے صدقے میں اسے توفیق دے دے قبولیت اسلام کی. یہ ایسے ہے جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جو زمانہ جاہلیت میں جو میں نے نیکیاں کی ہیں کیا اللہ اس کا اجر مجھے دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو تم نے اسلام قبول کیا ہے نا در حقیقت کی ان نیکیوں کا اثر اور نتیجہ. جو نیکیاں تم نے کی تھی زمانہ جاہلیت میں اس کا اثر یہ نکلا کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا. اسی طرح تیسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیامت میں جو نیکیاں اس انسان نے کی ہیں اس کا اجر یہ ہوگا کہ اس کی نیکی کو قبول کر کے جہنم کی سزا میں کمی کر دی جائے، مگر حقیقتاً جو کفر کی سزا ہے وہ تو اسے ملنی چاہیے، کیونکہ کفر ایک مستقل الگ چیز ہے اور وہ عقیدہ ہے. ایمان ایک الگ چیز ہے، وہ عقیدہ ہے، اور ایمان پر بھی اجر ہے، ایمان پر بھی خدا کی طرف سے ثواب ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنے کا ثواب ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، مگر اس کے علاوہ عقیدے کا نہیں. یہ بات نہیں ہے. عقیدہ مستقل ایسی چیز ہے جس کا ثواب ہے اللہ کے ہاں، اور وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے کہ اس شخص کا کس چیز پر ایمان تھا. اور اسی لیے خود آپ اسلام میں دیکھیں تو ابتدائی دور میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں یا جتنے لوگوں کا اختلاف ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، اس کی بنیاد بھی عقیدہ تھی کہ انہوں نے جب عقیدے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سختی سے رد کیا اور انہوں نے صاف کہا کہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلاً جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے مجدد تھے اور لوگ لکھتے ہیں، اور پہلی صدی میں وہ اسلام کو نئے سرے سے انہوں نے دوبارہ اس نظام کو زندہ کرنے کی کوشش فرمائی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے جتنے لوگ تقدیر کے ان چیزوں کے منکر تھے انہیں بلایا، اور انہوں نے کہا جتنی آیتیں یہ تم مجھے پڑھ کر سنا رہے ہو یہ تمام آیات اور تمام احادیث صحابہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے بھی پڑھی تھی، اور انہوں نے جو اس کا مفہوم بیان کیا تھا اور جو مفہوم انہوں نے سمجھا تھا تو وہ چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، تو میں ان کی مانوں گا یا تمہاری بات کو مانوں گا. تو بنیاد وہی عقیدہ بن گیا کہ کسی بھی طبقے اور فرقے کا عقیدہ کیا ہے،
تو اس لیے عقیدہ اتنی بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال در حقیقت اس کے مرہون منت ہیں. ایک آدمی پیسہ جوڑ کے ایک پیسہ جوڑ کے قربانی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا, مجھے خدا کا قرب حاصل ہوگا. اور عقیدہ اس انسان کا اگر یہ ہو جائے کہ اس کے قربان کرنے سے مجھے جو تنگی اور مصیبت جنات سے پہنچتی ہے یا کسی اور طبقے سے پہنچتی ہے وہ چیز دور ہو جائے گی, تو دیکھیے اس انسان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ یہ جنات اور شیاطین جو مجھے تنگ کرتے ہیں اس ذبح سے ان سے نجات مل جائے گی, بس یہ چیز ہے جو اسلام نے رد کر دی. تو اس کا مطلب اسلام ایک الگ عقیدہ ہو گیا اور یہ ایک الگ عقیدہ ہو گیا. قرآن پاک میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ جب سفر کرتے تھے عرب کے مشرک, تو وہ کسی بھی جگہ پر پہنچ کے وہ کہہ دیتا تھا کہ ان جنات کو مخاطب کر کے شیاطین کو جو کسی وادی میں رہتے ہوتے تھے وہ کہتا تھا کہ تمہارا جو سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ فزادوہم رہقا, ان کے تکبر میں اور اضافہ ہوتا تھا جنات کی. تو کہتے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قوت تو ہے نا کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں کہ ایک آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے اور اس آدمی نے کہا کہ شیطان برباد, بد دعا دی شیطان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہہ, اس لیے کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے ٹھوکر لگنے پہ کہ شیطان برباد ہو, تو شیطان خون کے کپا ہو جاتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ اس نے میری طاقت کو تو مان لیا. اور آپ نے فرمایا اگر تم کہہ دیتے بسم اللہ تو شیطان سکڑ جاتا, مکھی کی طرح ہو جاتا. یعنی وہ اللہ کی قوت اور طاقت تم جو بیان کرتے تو اس پر زد پڑتی, اثر پڑتا. بچہ کبھی گھر میں گر جاتا ہے کسی جگہ پہ تو ماں کہتی ہے بسم اللہ. یہ جو بسم اللہ کا جملہ ہے در حقیقت یہ ایک عقیدے کا مظہر ہے کہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ, یعنی خدا کی پناہ میں تمہیں دیتی ہوں, خدا تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے, یہ اس کا ایک مظہر ہے. اور جب وہ شیطان کو کچھ کہے گا تو یہ اس کا مظہر بن جائے گا کہ گویا اس انسان نے شیطان کی طاقت کو تسلیم کر دیا. تو یہ عقیدہ بنیادی چیز اس سے معلوم ہوتا ہے اور عقائد کی بنیاد پر تصدیق ہو جاتی ہے, عقائد کی بنیاد پر بات آگے چلتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ایک گروہ کی طرف اور فرمایا جاؤ اور ان سے بات چیت کرو, اور وہ گمراہ لوگ ہیں اور وہ تھے خوارج, اور وہ علی رضی اللہ عنہ سمیت بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے علیہ باللہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب گئے تو انہوں نے اس شخص کی عبادت کا حال سنا جو ان سے بحث کرنے کے لیے آنے والا تھا کہ اتنے برس سے وہ شخص سویا نہیں, رات کو دن میں تھوڑی دیر سوتا ہے, خدا کی عبادت کرتا ہے اور اتنے برس سے وہ مسلسل روزہ رکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہنا کہ یہ عبادت سوائے جہنم کو اس کی کہیں لے جانے والی نہیں ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ وہ نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عقیدہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص پر چوری کی حد جاری ہوئی, یعنی اس کا ہاتھ کاٹا گیا. تو اس میں جب ہاتھ کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ یہ چوری تو مقدر میں تھی, تقدیر میں تھی, تقدیر میں لکھی تھی اس لیے میں نے کی. تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا تو اس کا ہاتھ جب کٹ گیا تو اس کے سر پہ درے مارے, اور آپ نے فرمایا کہ یہاں جب خرابی پیدا ہوتی ہے نا پھر زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ جو میں نے مارا یہ بھی تیرے ہی مقدر میں تھا, چلا جائے یہاں سے. تو اس لیے کہ تقدیر کا سہارا لے کر پھر ساری چیزوں کو ثابت کرتے چلے جانا یہ ایک صحیح عقیدے کا غلط استعمال ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین جو تھے وہ کہتے تھے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی اور شخص کو جج مقرر کر لیا ہے اور اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا تو علی رضی اللہ عنہ نے کسی اور کے متعلق کہا ہے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہو گئی. تو علی رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو 14 صدیاں 15ویں صدی آ گئی
ان 15 صدیوں میں ہر جگہ لوگوں نے اسے نقل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کلمۃ حق صحیح بات ہے یراد بها الباطل، مگر اس سے مراد غلط کی جا رہی. بات درست ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، مگر یہ جو لوگ اس سے مراد لے رہے ہیں نا میرے کفر کی، تو فرمایا یہ چیز نہیں ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے بنیادی چیز ہے. جب بھی یہ علیاذ باللہ غلطی کی طرف لوگ اسے لے کے چلیں گے اور جب بھی لوگ اس سے غلط مقاصد نکالیں گے، غلط بات کریں گے، تو ان کی روک تھام ضرور کی جائے گی. اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے اعمال بھی ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مالی عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، ان سب کی بنیاد بالآخر پہنچ کے ایک چیز سے آ جاتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے متعلق آدمی کو یہ تصور نہ ہو کہ وہ شخص میرے نفع یا نقصان کا، یا وہ چیز میرے نفع اور نقصان کی مالک ہے، یا اس چیز کا تصور کہ وہ شخص یا وہ چیز میرے حالات کو جانتا ہے اور اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. یہ بنیادی توحید کی بات تھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. اور عقیدہ اس کا اعتبار وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتاب و سنت سے سمجھا. اب کوئی شخص اٹھ کے کہنے لگے کوئی اللہ کی کتاب میں یوں لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں عقیدہ یوں ہونا چاہیے، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا اگر اس کے عقیدے پہ مہر نہیں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ وہ سب سے پہلے سمجھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو وہ اصل چیز ہے کہ انہوں نے ان آیات سے اور ان احادیث سے کیا سمجھا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگ آئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، معمولی بھی نہیں تھے. کوفہ کی مسجد بھر گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود انہیں دعوت دی تھی، بلایا تھا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بحث کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وہ مشکل آئی ہے جو خلفائے راشدین میں بھی کسی پر نہیں آئی تھی. اور وہ مشکل یہ تھی کہ ان کے زمانے میں لوگوں نے انہیں کافر کہنا شروع کر دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ آخر میں کہتے تھے کہ تم مسلمان نہیں رہے ہو. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بڑھ گئے، کیونکہ جس نے بھی سنا کہ امیر المومنین کو لوگ کافر کہہ رہے ہیں، تو جس صحابی رضی اللہ عنہ نے سنا وہ جہاں جہاں تھے انہوں نے ان کی خوبیوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا. اور پہلے خلفاء کو یہ کیفیت نہیں پیش آئی تھی. اس لیے سے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کی احادیث بہت زیادہ آ گئی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو لوگ کہنے لگے ہیں اب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کی احادیث اس لیے آ گئی ہیں کہ شیعت کا اثر ہو گیا تھا محدثین پہ. یہ غلط بات ہے. اس نظریے کو پھیلانا، اس کا قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کو پتہ ہی نہیں چلا تھا اور بہت سے گمراہ فرقے جو تھے وہ نئی نئی احادیث ڈالتے رہے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. بات یہ نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی مراتب تمام تر ہونے کے باوجود وہ سیاسی حالات نہیں بنے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بنے. اور اس وجہ سے جب لوگوں نے کافر کہا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی وہ اعتراف حق کی تربیت تھی کہ جہاں جو چیز صحیح نظر آئے اس کا اعتراف کرو. کسی شخص میں کوئی خوبی ہے اس کا اعتراف کرو، کسی کی خوبی کو مت چھپاؤ. حدیث میں اسی لیے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دوست سے جس کی آنکھیں فریب دینے والی ہوں، دونوں آنکھوں سے فریب کا کام کرتا ہو. ان رآ حسنۃ دفنہا، اور اگر میری کوئی نیکی دیکھے تو اسے چھپا دے. وَإِن رَآ سَیِّئَةً، اگر کوئی میری برائی دیکھے فَضَاحَا، تو لوگوں میں اس کا اشتہار دے. یہ ہوتا ہے کہ خوبی کا اعتراف نہیں کرنا، اس لیے کہ اپنے نفس پہ زد پڑتی ہے نا. کیسے کسی کے متعلق کہہ دے کہ وہ صاحب بہت اچھے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ نے سچ بولا، تو آدمی یہ کہے کہ مجھ سے بھی زیادہ سچے تو فلاں شخص ہیں. یا کبھی اپنے دشمن میں کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے، اس وقت اعتراف کرنا نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے. کیسے اپنے مخالف کی نیکی کو تسلیم کر لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تزکیہ اتنا ہو گیا تھا کہ مخالف کی نیکی کا بھی اعتراف تھا.
اور اپنوں کا تو تھا ہی تھا. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ مخالفت ہو رہی ہے علی رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے اتنی ڈٹ کے حمایت بھی کی. انہوں نے کہا بالکل جھوٹ کہتے ہو تم، وہ ایسے نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، یعنی اچھے ہیں، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی. ہر طرف عالم اسلام میں، مصر میں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی تعریف شروع کر دی. مدینہ طیبہ میں تھے، انہوں نے تعریف شروع کی. مکہ مکرمہ میں تھے، بغداد میں، دمشق میں، فلاں جتنے علاقوں میں تھے، تو مختلف حضرات مختلف جگہ پہ تعریف کرتے رہے. تمام تر ان کے فضائل کی احادیث آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان کی ان چاروں حضرات کی جس ترتیب سے اللہ نے خلافت رکھی تھی اسی ترتیب سے ان کی افضلیت بھی ہے. جیسے وہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر اس سے عمر ہیں، پھر اس سے عثمان، اور پھر اس سے علی رضی اللہ عنہ. تو یہ ایک ضمنی بات آ گئی کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی احادیث کیوں آتی ہیں، یہ سمجھنا بھی ضروری تھا. مگر خیر علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا یہ گمراہ طبقے اب بھی یہی کہتے ہیں. علی رضی اللہ نے کہا کہ تم مجھے کافر کیوں کہتے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا ہم تو کافر نہیں کہتے، خدا کی کتاب آپ کو کافر کہتی ہے. یہی اب بھی کہتے ہیں. کسی سے پوچھیے بات یہ کہتا ہے میں تو یہ عقیدہ نہیں، تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. کتاب و سنت کا حوالہ ایسے جس سے اس سے پہلے کتاب و سنت کو سمجھنے والا کوئی تھا ہی. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ لاؤ اللہ کی کتاب کہاں ہے. تو رکھا گیا قرآن پاک ان کے سامنے. بڑا قرآن پاک تھا، جیسے اب تو خیر شاید چھپتے ہیں، بہت بڑے بڑے. اس زمانے میں لکھتے تھے ہاتھ سے، تو کافی بڑا لمبا چوڑا مصحف ان کے سامنے رکھا گیا. تو علی رضی اللہ نے اس سے ہاتھ مارا اور فرمایا حدث الناس، فتوا دے اللہ کی کتاب، لوگوں کو بتا میں کون ہوں. اب سب چپ تھے. پھر علی رضی اللہ نے ہاتھ مارا ان کا، حدث الناس، لوگوں سے بات کر. پھر جب بار بار یہ کہا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو نہیں بولتا. کہنے لگے اچھا میں سمجھا تھا کہ یہ بولتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، مراد یہ تھی. انہوں نے کہا یہ نہیں بولتا، تم تو کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب مجھے کافر کہتی ہے اور یہ بولتا نہیں ہے. پھر انہوں نے بات کی کانٹے کی بات. انہوں نے کہا یہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا تھا ہم نے اس ہستی سے اس کو پڑھا ہے اور ہم اس سے سمجھیں. اور جتنے لوگوں نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے کافر کہتا ہو. اور تم لوگوں نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور نہ ان لوگوں سے پڑھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا. اور تم بعد میں آنے والے مجھے کافر کہتے ہو. میں کس کی بات مانوں؟ تمہاری بات مانوں یا ان کی مانوں جنہوں نے براہ راست وہاں سے پڑھا تھا؟ وہ تو مجھے مسلمان ہی کہتے ہیں، مجھ سے کوئی میرے کفر کا قائل نہیں ہے. اس بات پہ خدا نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک عقیدہ کوئی چیز صحابہ رضی اللہ عنہ کو درمیان سے نکال لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آدمی عقل کی بنیاد پر عقیدہ بنائے گا. اور جب عقل کی بنیاد پر عقائد بنتے ہیں تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ عقل میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی عقل برابر نہیں ہوتی. ایک آدمی کی عقل اتنی ہے کہ آپ اسے کوئی بھی چیز کوئی بھی بات کر کے اس سے پیسے اینٹ سکتے ہیں. ایک آدمی کی عقل اتنی ہے کہ آپ 1000 قصے کہانیاں سے سنائیں اس شخص پہ اثر نہیں ہوتا. عقل کا تفاوت فطری سی چیز ہے. بچے میں جتنی عقل ہوتی ہے، جوان میں جتنی عقل ہوتی ہے، بڑھاپے میں تجربے کے بعد جتنی عقل ہوتی ہے، تو عقل کا معیار تو خود مختلف ہوتا رہتا ہے. تو اس کی عقیدہ اس کی بنیاد عقل نہیں ہوا کرتی، اس کی بنیاد انبیاء علیہ السلام ہے. وہی ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ اصل میں کیا ہے. عقل اس کی بنیاد نہیں بن سکتی. اور جب عقل کے مراتب مختلف ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ عقل کی بھی ایک حد ہے. کسی بھی آدمی کی عقل ہو، بڑے سے بڑے فرد کی بھی عقل، اس کی بھی تو ایک حد ہے. اس کے بعد وہ کیا کرے؟ جیسے آنکھ کی ایک حد ہے، حواس خمسہ ہے، آنکھ کی نظر کی ایک حد ہے، کتنا دور دیکھ لے گی؟ آسمان تک دیکھ لے گی، اس سے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتی. دیوار کو دیکھ لے گی، اس سے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتی. کان کی بھی سننے کی ایک حد ہے، کتنے میل تک کی آواز سن لے گی؟ اسپیکر بھی ہو، اس کے بغیر بھی ہو، تو ایک حد ہے. اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے. عقل کے متعلق جب آدمی یہ سوچ لے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ غیر محدود ہے، ہر چیز عقل میں سما جاتی ہے، یہ غلط بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ چاہے کہ ہاتھی کو ڈھول میں بند کر دے. تو انبیاء علیہ السلام کی باتیں ایسی ہوتی ہیں
جو انسان کی عقل میں اس اعتبار سے نہیں آتی کہ عقل محدود ہے اور وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ ایسی ہے جو کسی اور عالم سے تعلق رکھتی ہے. ایک چیز ہے کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بات عقل سے اونچی ہو. دونوں میں فرق ہے, بنیادی فرق ہے ان دو جملوں میں, دو باتوں میں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے فرض کر لیں اٹامک تھیوری. آپ کسی اچھے خاصے پڑھے لکھے کو سمجھانے بیٹھیں, اگر آپ کو خود سمجھ ہے اس کی, عین ممکن ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اسے سمجھنا ہے, اس لیے کہ اس کی عقل سے ماورا ہے یہ چیز. اسے نہیں سمجھ کہ یہ اٹامک تھیوری ہوتی کیا. کمپیوٹر سمجھانے بیٹھیں, آپ ایم اے کیا ہوا ہے اور بچے کو بٹھا لیں سامنے اور اس کے ساتھ سارے فلسفے کی بحث ایم اے کی کرتے رہیے. یہ چیز اس کی عقل کے سے ماورا ہے, عقل سے اوپر ہے, خلاف عقل نہیں ہے در حقیقت. کیونکہ اگر یہ چیز خلاف عقل ہوتی تو پھر میری سمجھ میں بھی نہ آتی, آپ کی سمجھ میں بھی نہ آتی. تو جو شخص جو پڑھا لکھا ہے اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو خلاف عقل اور چیز, ماورائے عقل اور چیز ہے, عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام جب کسی چیز کو, کسی عقیدے کو بتاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی, اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان مان جائے کہ انبیاء علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, جو بات وہ کہتے ہیں وہ درست ہے. حواس خمسہ ہیں, حواس خمسہ کے ذریعے ادراک ہوتا ہے, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کتنا چیز محسوس ہوتا ہے, گرم ہے, سرد ہے, کیا ہے کیا نہیں. اسی طرح آنکھوں سے, اسی طرح اعلیٰ کیا فائیو سینسز جنہیں کہتے ہیں. اسی طرح عقل چھٹی چیز ہے. عقل سے آگے پھر چل کے وہی آ جاتی ہے کہ وہی فیصلہ کرتی ہے بعض چیزوں کا جو انسانی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس اعتبار سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی چیز جو میری سمجھ میں نہیں آتی یہ ضروری نہیں ہے کہ در حقیقت اس کا وجود بھی نہ ہو. اس دنیا میں خود بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی مگر ہوتی ہیں, چیز محسوس بھی ہوتی ہے, انسان اس کا اعتراف بھی کرتا ہے. چھٹی حص کبھی کبھی کوئی بات بتاتی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک دماغ میں آتا ہے کہ کہیں یہ کام نہ ہو جائے, اور پھر بعد میں وہ بات ہو بھی جاتی ہے. اب اسے کیا کہیں گے؟ الہام کہیے, خدا کی طرف سے اشارہ کہیے, کچھ کہیے, مگر یہ کہ یہ کیوں ہوتی ہے کس انسان کے اختیار میں کچھ پتہ نہیں چلتا. بسا اوقات خواب میں آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ چیز ہو جائے گی کبھی نہ کبھی, اور پھر وہ ہو بھی جاتی ہے. اب یہ خواب کا خود دیکھنا اور غیر سے کسی اشارے کا مل جانا, یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی عقل سے ماورا ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت دریافت نہیں کر سکتا. تو انبیاء علیہ السلام جس عقیدے کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی وہ عقیدہ ایسے بھی ہوتا ہے تو عقل بنیاد نہیں بن سکتی. عقل کی بنیاد پر سارے کام نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے صحیح عقیدہ اس کی بنیاد وہی ہے, انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ ہے. اور پھر صحیح عقیدہ اس وہی کو جو انہوں نے سمجھایا ہے اپنے پہلے جانشینوں کو, پہلے پیروکاروں کو, وہ جماعت جو خود انہوں نے تیار کی ہے, وہ لوگ ہیں, وہ تشریح کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بتا سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چیزیں کہتے تھے. بعد کے دور میں آ کر پھر جو تحریف ہو جایا کرتی ہے دین میں, اس تحریف کو دور کرنا اور ہٹانا کبھی وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی وہ عقیدے کی بدعت شمار ہوتی ہے کہ عقیدے میں یہ نئی چیز لوگوں نے داخل کر دی. یہ اللہ کے نیک بندوں کا ہر دور میں فریضہ رہا. اسی لیے بڑی اچھی بات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کہی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات عجیب و غریب علوم اللہ نے اس میں رکھے ہیں اور بڑی قداور شخصیت ہے. ایسی عبقری شخصیت ہے, ایسی بڑی شخصیت ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ شاید و باید ہی ان کے بعد کوئی آدمی اس پائے کا پیدا ہوا ہو جو اس درجے تک پہنچ سکے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے کمال کے باوجود حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے علوم کے معاملے میں بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکے جو علوم اللہ نے ان سے کھولے تھے. حضرت مجدد نے ترتیب جو لکھی ہے کئی اپنے خطوط میں, خطوط انہوں نے لکھے ہیں لوگوں کے نام, اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس بات کو دہرایا ہے.
وہ کہتے ہیں مومن انسان کی زندگی میں ترتیب جو بنتی ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، اور اس کے بعد صحیح علم ہے، اور صحیح علم کے بعد صحیح عمل ہے، اور عمل کے بعد اس میں اخلاص کا پیدا ہو جانا ہے. یہ چیزیں اگر کسی انسان، اور یہ ترتیب آپ سوچئے ذرا خود، یہ تو حضرت کی عبارت ہے متعدد جگہ پہ، مگر کسی آدمی کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو اس کے بعد علم صحیح نہیں ہے تو بھی نجات ہو جائے گی اللہ کے، اگر عقیدہ صحیح ہے. اگر عقیدہ صحیح ہو جائے اور درمیان میں سے علم کو نکال لیں تو اعمال جو ہیں جتنے مرضی صحیح ہوں، اگر صحیح علم نہیں تو اعمال بھی اس کی بنیاد پر جو بنیں گے وہ بھی غلط ہو جائیں گے. مثلاً ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی صبح کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنی جگہ پر بیٹھے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اور وہ 2 نفل جب پڑھے گا اللہ کے لیے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات اس سلسلے میں مروی ہیں، متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کے راوی ہیں. اب وہ بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، مگر نماز پڑھنے میں فرض کر لیجئے کہ وہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی. مثلاً وہ یہ نماز نے پڑھی تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر ہے فرض ہے نا نماز کی، اس فرضیت کو اس نے چھوڑ دیا. مثلاً وہ بیٹھا ہوا تھا، بچہ آیا اور بچے نے کپڑے گندے کر دیے، کپڑے ناپاک ہو گئے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ یا پتہ بھی چل گیا تو اس سے کہا یہ کون سی ایسی چیز ہے، پاک اور ناپاک ہونے میں احتیاط اس سے نہیں برتی. اب یہ عمل اس کا ٹھیک ہو جائے چاہے، مگر کیا اس کی بنیاد پر اس عمرے کا ثواب اللہ کے یہاں مل جائے؟ اللہ تعالیٰ دے دیں، کوئی روک نہیں سکتا. فلا راد لفضلہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم جب کسی پہ کے ساتھ فضل کا ارادہ کر لیں کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. حق تعالیٰ شانہ کی اپنی مرضی، مگر کوئی فتوے کی بات فقہی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے ہم کہیں گے یہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی ہے، اس پہ ثواب ملنا پھر بعد کی بات ہے نا، یہ چیز ہوئی نہیں. اسی طرح کوئی بھی عبادت لے لیں آپ، مثلاً حج ہے، حج کرنے ایک شخص جاتا ہے اور وہ حج میں ایسی غلطی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حج منعقد نہیں ہوتا، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا حج نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے حج کا ایک فرض چھوڑ دیا تھا. مثلاً طواف زیارہ جو ہے، آخری طواف وداع سے پہلے جو طواف فرض ہے، کوئی شخص کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ہم یہی کہیں گے کہ حج نہیں ہوا. اللہ کا فضل وہ ایک الگ چیز ہے، تو صحیح عمل سے پہلے صحیح علم بھی ہونا چاہیے. اسی لیے علم پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو اس کی بنیاد پر صحیح عمل مرتب نہیں ہوگا، اور پھر عمل کرتے 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 ایک درجہ ایسا آتا ہے جب آدمی میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ تربیت ہو جاتی ہے نفس کی. انسان کا نفس اس شریر گھوڑے کی مانند ہے، زور اور گھوڑے کی مانند ہے کہ اگر اسے لگام نہ دی جائے تو پھر سر پر جدھر جی چاہے اٹھ کے دوڑتا پھرتا ہے، بھاگتا ہے. جب اسے لگام دیتے ہیں انسان سمجھتا ہے، اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں ایسے کرنی ہیں. تو ترتیب میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں کہ صحیح عقیدہ، پھر اس کے بعد صحیح علم، پھر عمل، اور پھر اخلاص. اور اخلاص جتنا بھی آتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اعمال اللہ کے قرب کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں. اخلاص تو ایک طرح سے بمنزلہ روح کے ہے کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا سارے کے سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے علم حاصل کیا. اور آپ نے فرمایا مشکات میں آتا ہے سارے علم والے برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے عمل کیا. اور آپ نے فرمایا سارے عمل والے برباد ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑا. اور پھر آپ نے فرمایا والمخلصون علی خطر، اور جس شخص میں اخلاص آیا وہ تو ہر لمحہ خطرے میں رہتا ہے، ہر لمحہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں، کہیں ادھر نہ ہو جاؤں، کہیں ادھر نہ ہو جاؤں. یدعون، اللہ نے ایک جگہ فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، ہمارے بندے ہمیں پکارتے ہیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اس بات کا ڈر کہ جو کچھ کر رہے ہیں کہیں رد ہی نہ ہو جائے، کہیں اٹھا کر پھینک دیں کہ نہیں قبول، کیا کوئی کر سکتا ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ کر رہے ہیں مالک بڑا کریم ہے، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے قبول کر لیں گے، انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا خدا کی طرف سے. یعنی اچھی امید، اور اچھی امید کا پہلو اللہ سے ہمیشہ غالب رہنا چاہیے.
ہمیشہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امید کا پہلو خدا سے غالب رہنا چاہیے. جب توبہ کر لے تو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ نے قبول کر لیا, اس کو معاف فرما دیا ہوگا. اللہ سے یہی اچھی امید رکھنی چاہیے. جب کوئی نیکی کرے تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے قبول کر لی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دیں گے. جب کوئی گناہ ہو جائے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ میرا مالک مجھے توفیق دے گا, انشاءاللہ کسی دن اس سے بھی میں توبہ کر لوں گا. حق تعالیٰ شانہ سے اچھی امید یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, بڑی مشکل ہے یہ بات, مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اچھی امید اللہ سے رکھنا خود ایمان کا حصہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے بیٹو جاؤ اور اس کی یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی نا امید نہیں ہوتا. مشکل سے مشکل مرحلے پر بھی انبیاء علیہ السلام وہ جو منبع ہیں ہدایت کا اور پہاڑ ہیں وہ صحیح راستے کا, انہوں نے یہی سکھایا کہ امید اللہ سے قائم رکھو. اس میں غار ثور میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہجرت کی رات میں کافر چھت پہ آ گئے اس غار کی, اور ان کے چاپ قدموں کی چاپ جو تھی ہم نیچے سن رہے تھے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں تک کہ اس غار کے دھانے پر جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کے قدم نظر آ رہے تھے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا لو نظر تحت قدمے لنظر. مسلم میں آئے ہیں یہ لفظ کہ اللہ کے رسول اگر کسی نے اپنے پاؤں کو دیکھا نا نیچے جھک کے تو بھی ہمیں دیکھ لے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب آدمی زمین کی طرف دیکھتا ہے تو دو چار فٹ تو آگے بھی نظر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے خطرے میں, اس ساری چیز میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی. کوئی خوف نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. فرمایا لا تحزن ابو بکر میرے بارے میں فکر نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون نازل کر دیا. یہ امید ہی ہے اللہ سے. آپ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یا اس کے طریقے کی بات دیکھیے, ایک شخص ہے وہ اپنی جگہ سے چلا گیا اور کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی ڈولنے لگی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنی آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ آیا ہے. ففاہم, انہوں نے قرہ ڈالا سب کے نام لکھ کے, اور پھر قرے میں سے نام نکل آیا اس ہستی کا, انہوں نے اٹھا کر اسے سمندر میں پھینک. فالتقمہ الحوت, اللہ نے فرمایا مچھلی نے اسے لقمہ بنا لیا اور نگل گئی, چبایا نہیں بس نگل گئی. اب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کوئی زندگی کا وجود سوچ بھی سکتا ہے, کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اب یہاں کچھ ہو سکتا ہے, مگر امید ایسی چیز ہے اللہ سے وہاں بھی قائم رہی. اور اللہ نے اسی لیے فرمایا فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں پہنچ کے, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کا اپنا اندھیرا, اس کے میوے کا اندھیرا, نادا فی الظلمات, اندھیروں میں جا کر اس نے ہمیں پکارا اور کہتا ہے اللہ الہ الا انت, اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی بھی معبود نہیں ہے, سبحان تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی, مجھ سے نادانی ہو گئی. یہاں بھی امید قائم تھی اللہ سے یا نہیں؟ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس موقع پر امید کا, مگر امید غالب تھی نا. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھے کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھول میں ہے جو اعمال تو اچھے نہ کرے مگر اللہ سے اچھی امید لگائے رکھے. مطلب یہ کہ اعمال کا بھی ایک مقام ہے, ان اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے. تو ایمان کا حصہ ہے اچھی امید اللہ سے رکھنا. تو اسی طرح یہ جو عقائد ہیں صحیح اعمال ہیں, جس کے بعد وہ صحیح عقیدہ سب سے پہلی چیز ہے. کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ خدا کے بارے میں درست نہیں ہے اور اسے عقیدے کی خبر نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر جتنے اعمال آگے کو ہوں گے وہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے, عقارت ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی تھی, بیعت لی تھی عورتوں سے فتح مکہ کے موقع پہ. تو وہ جو تھیں ہند, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا جواب بھی دے سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہیے
تو آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کب شرک کیا؟ ہم تو یہی سمجھتی تھی کہ ان بتوں کی عبادت سے خدا راضی ہوتا ہے. اگر شرک سمجھتے ہوتے شرک کرتے کیوں؟ آپ دیکھیے نا کافر کا لفظ کتنا برا ہے. کسی کافر کو بھی کافر کہیے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ بھی چڑ جاتا ہے، ہندو کو کہیے وہ بھی چڑ جاتا ہے. اگر اسے کفر سمجھے تو کرے ہی کیوں؟ وہ نہیں سمجھتا. اس سے پوچھیے ہم کیا ہے تو ہمیں مسلمان کبھی کہے گا، وہ کہے گا نہیں تم تو کافر ہو، ہم چڑ جائیں گے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان اور اسلام ہے، کیونکہ اس کی بنیاد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. تو پہلا عقیدہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت ہے. قرآن پاک میں بالعموم 3 عقائد ہیں جن پر بہت زور دیا گیا ہے. شاید کوئی صورت خالی ہو بڑی صورتوں میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 عقیدوں کو بار بار نہ دہرایا ہو اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ نہ کیا ہو. ایک توحید اور دوسرے رسالت اور تیسرے آخرت. عقائد میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ان 3 چیزوں پر مشتمل ہیں. ایک عقیدہ توحید کا اور دوسرا عقیدہ رسالت کا اور تیسرا عقیدہ آخرت کا کہ جی کے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد جینا ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. اس پہ میں سب سے پہلی بات توحید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ان کے متعلق انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور جو عقیدے میں چیز اس بات کی ہے تو یہ کہ اللہ کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے انسانوں کا نفع اور نقصان، اور اس بات کا ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے قبضے میں نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر ہم ارادہ کر لیں کوئی کسی برے حال کے پہنچانے کا تو کون ہے جو ہمیں منع کر سکتا ہے. اور نفع پہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ فلا راد لفضل، اور اللہ کسی پہ فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو منع کر سکتا ہے. تو نفع اور نقصان اس کو اللہ کے ساتھ تصور کرنا کہ تعالی شانہ ہی کے قبضے میں اور اس کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے، یہ دونوں باتیں مانی جانی ضروری ہیں. کیونکہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے اور وہ دوسری بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے بس اس کو نہیں مانتا. یہ مانتا ہوں پہلی بات، تو وہ بھی ایک درجے کے شرک کا قائل ہے. کوئی اللہ کے علاوہ باقی کسی چیز کے متعلق اس کا خیال ہے کہ نفع اور نقصان کسی اور کے پاس بھی ہے. اسی لیے فقہا نے مسائل میں یہ لکھا ہے کہ وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، اور مسلمان وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ جب اسلام قبول کرے تو اسلام کے علاوہ باقی تمام دینوں سے بیزاری کا اظہار کرے، تمام عقیدوں سے، کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں. کوئی عیسائی مسلمان ہوگا تو وہ اس طریقے پہ ہوگا کہ جب وہ اقرار کرے گا کہ اللہ ہی کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا یا کوئی بھی کسی کے قبضے میں نفع اور نقصان نہیں ہے. کہ نفع اور نقصان انسان کے لیے اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ انسان طبعاً جن چیزوں سے منافع حاصل ہوتے ہیں وابستہ ہوتے ہیں دل ادھر لگتا ہے، اور جس چیز سے نقصان ہوتا ہے انسان اس سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یہ چیز نقصان نہ دے. حق تعالی شانہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں ادھر. اللہ تعالی کے ساتھ خوف کا تعلق درمیان میں بات آ گئی، مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ خوف کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ایک خوف کا تعلق یہ ہے جو انسان کو ہوتا ہے کہ شیر کے متعلق ہے، مثلاً کہ ڈر لگتا ہے شیر سے یہ چیرے پھاڑ دے گا، ڈر لگتا ہے سانپ سے کہ یہ کاٹ لے گا، ڈس لے گا. ایسا خوف اللہ تعالی کے متعلق نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف نفرت کو جنم دیتا ہے. انسان بچتا تو ہے ہی لیکن نفرت ہوتی ہے اس خوف سے پیدا، اور شریعت نے ایسا خوف کسی کے لیے صحیح قرار نہیں دیا. حضرت دستانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک جگہ اپنے ملفوظات میں اس کی تشریح فرمائی ہے، یہ تشریح وہیں کی ہے کہ ایسا ڈر اللہ تعالی سے کہ اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہو جائے، یہ بری بات ہے.
اور یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور وہ جو واعظ کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، علیہ باللہ، اور ان کے لیے جہنم کا حکم ہوگا، تو فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ یہ تیرے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ایسا ظالم انسان ہے کہ اس نے لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کر دیا، اس نے یہ ظلم کیا لوگوں کے ساتھ کہ خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا، اور جہنم کی بات سناتا ہے، جہنم میں یوں پڑے گی، یوں مار پڑے گی، یہ ہو جائے گا، یوں جلا دیے جاؤ گے۔ یہ ان باتوں سے انکار نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب حق ہے، اس سے انکار کا علیہ باللہ کفر ہے، کون اس سے انکار کرتا ہے، مگر اسے اس طریقے سے پیش کرنا کہ ایک اچھا خاصا مسلمان اور خدا سے علیہ باللہ نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ اظہار نہ کرے، لیکن دل میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ یوں ہوگا اور یوں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ سے ایسا خوف اللہ تعالیٰ سے مطلوب نہیں ہے انسان میں آ جائے، یہ نہیں، مگر مطلوب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ بچے میں جب شعور پیدا ہوتا ہے تو باپ کا ایک روب ہوتا ہے، شیر کو آپ نے دیکھا تو شیر کا ایک روب ہوتا ہے، کچھ نہ کہے، بند ہے شیر، پنجرے میں بند ہے، باپ کا ایک روب ہوتا ہے، والد کچھ نہ کہیں، ساری زندگی کچھ نہ کہیں، 50 برس عمر اپنی ہو جائے اور والد کی عمر فرض کر لو 80 برس ہو جائے اور 80 برس کے بوڑھے ہو گئے، بستر پہ ہیں، بیٹے پہ روب اتنا ہوتا ہے، بیٹا بات نہیں کر سکتا، یہ جو روب ہے نا، یہ مطلوب ہے تعالی شانو کا۔ بس اس روب کی وجہ سے بغیر مثال کے ہم کہہ رہے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے بات کہ یہ روب باپ کا اتنا ہے کہ بیٹا رات کو 50 برس کی عمر میں بھی آتا ہے تو ہلکے سے آواز سے کنڈی کھولتا ہے کہ والد کو پتہ نہ چلے، کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے